وہ خانہ کعبہ کے غلاف پر تحریر آیات کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ وہ آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کو یکدم بڑھتے ہوئے محسوس کر سکتی تھی۔ ان میں سے آگے کھڑا شخص تلبی پڑھ رہا تھا۔ وہاں گونجنے والی واحد آواز اسی کی تھی، خوش الحان آواز۔ اس نے بے اختیار اپنے آپ کو اس کے پیچھے وہی کلمات دہراتے پایا، اسی طرح جس طرح وہ پڑھ رہا تھا، مگر زیر لب۔ پھر وہ اپنی آواز اس کی آواز میں ملانے لگی، اسی کی طرح زیر لب۔ پھر اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ پھر اس کو احساس ہوا کہ وہ اپنی آواز اس کی آواز کے ساتھ بلند نہیں کر پا رہی۔ اس نے کوشش ترک کر دی۔ وہ اس کی آواز میں آواز ملاتی رہی۔ خانہ کعبہ کا دروازہ کھل چکا تھا۔ اس نے اس شخص کو آگے بڑھ کر دروازے کے پاس جا کر کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ وہ دعا کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے ہاتھ نیچے کر لیے۔ وہ اب نیچے زمین پر بیٹھ کر سجدہ کر رہا تھا۔ کعبہ کے دروازے کے سامنے وہ اسے دیکھتی رہی۔ پھر وہ کھڑا ہو رہا تھا۔ وہ پلٹنے والا تھا۔ اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی آواز شناسا تھی مگر چہرہ دیکھے بغیر۔ وہ اب مڑ رہا تھا۔ وہ یکدم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ چند لمحوں کے لیے اسے لگا وہ وہیں ہو، خانہ کعبہ میں، پھر جیسے وہ حقیقت میں واپس آ گئی ہو۔ اس نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلا دی، پھر بیڈ پر آ کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ اسے خواب پوری جزیات سمیت یاد تھا، یوں جیسے اس نے کوئی فلم دیکھی ہو۔ پھر اس آدمی کا چہرہ وہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ اس کے مڑنے سے پہلے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ خوشحالان آواز جلال انصر کے سوا کس کی ہو سکتی تھی، اس نے سوچا، مگر وہ شخص دراز قد تھا۔ جلال انصر سانولا تھا۔ اس شخص کے احرام میں سے نکلے ہوئے کندھے اور بازوں کی رنگت صاف تھی۔ اس کی آواز شناسا تھی۔ وہ یہ پہچان نہیں پا رہی تھی کہ وہ جلال کی آواز تھی یا کسی اور کی۔ خواب بہت عجیب تھا مگر اس کے سر کا درد غائب ہو چکا تھا۔ وہ حیران کن طور پر پرسکون تھی۔ اس کے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کی۔ وال کلاک 1 بجا رہا تھا۔ امامہ کو یاد آیا کہ وہ رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر ہی سو گئی تھی۔ اس نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے تھے اور نہ ہی سونے سے پہلے وضو کیا تھا۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ سیدہ اماں کے کمرے میں روشنی نہیں تھی۔ وہ سو رہی تھی۔ پورے گھر میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صحن میں بلب جل رہا تھا۔ ہلکی دھند کی موجودگی بھی بلب کی روشنی میں محسوس کی جا سکتی تھی۔ صحن کی دیواروں کے ساتھ چڑھی سبز بیلیں سرخ اینٹوں کی دیواروں کے ساتھ بالکل ساکت تھیں۔ وہ وضو کرنے کے لیے صحن کی دوسری طرف موجود باتھ روم میں جانا چاہتی تھی مگر صحن میں جانے کے بجائے وہ برآمدے کے ستون کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اپنے سویٹر کی آستینوں کو اوپر کرتے ہوئے اس نے اپنی شرٹ کی آستینوں کے بٹن کھولے اور انہیں اوپر فولڈ کیا۔ چند لمحوں کے لیے اسے جھرجھری سی آئی۔ خنکی بہت زیادہ تھی۔ پھر وہ اپنی بیلوں کو دیکھنے لگی۔ ایک بار پھر جلال انصر کے ساتھ شام کو ہونے والی ملاقات اسے یاد آ رہی تھی مگر اس بار اس کی باتوں کی گونج اسے اشک بار نہیں کر رہی تھی۔ دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، تیبت تیرا گیاں ذہن پہ جب ٹوٹتی ہیں، نور ہو جاتا ہے کچھ اور ویدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا۔ ایک افسردہ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی۔ گزرے ہوئے پچھلے 8.5 سالوں میں یہ آواز اس کے ذہن میں کبھی معدوم نہیں ہوئے تھے۔ پھر اسے کچھ دیر پہلے کے خواب میں سنائی دینے والی دوسری آواز یاد آئی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہ آواز مانوس اور شناسا تھی مگر جلال انصر کی آواز کے علاوہ وہ کسی آواز سے واقف نہیں تھی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے خواب میں دیکھے ہوئے اس منظر کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ مقام ملتزم، خانہ کعبہ کا دروازہ، غلاف کعبہ کی وہ روشن آیات، وہ پرسکون ٹھنڈی معطر رات، خانہ کعبہ کے دروازے سے پھوٹتی وہ دودیاری روشنی، سجدہ کرتا تلبی پڑھتا وہ مرد۔ امامہ نے آنکھیں کھول دی۔ کچھ دیر تک وہ صحن میں اتری دھند میں نظریں جمائے اس آدمی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس آدمی کے برہنہ کندھے، پشت پر ہلکے ہلکے بالوں کے زخم کا ایک مندمل شدہ نشان تھا۔ امامہ کو حیرت ہو رہی تھی۔ خواب کے اس طرح جزیات سے پہلے کبھی یاد نہیں تھی۔ زندگی میں پہلی بار خانہ کعبہ کو خواب میں دیکھا تھا اور بیٹھے اس شخص کی خواہش ہوئی تھی کہ کاش وہ کبھی اسی طرح مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو اور اسی طرح مسجد نبوی خالی ہو اور وہاں وہ ہو۔ اندازہ نہیں کر سکتی تھی کہ کتنی دیر وہاں بیٹھی رہی۔ وہ اپنے گرد و پیش میں تب لوٹی تھی جب سیدہ اماں تہجد پڑھنے کے لیے وضو کی خاطر باہر سے میں نکلی۔
امامہ کو وہاں دیکھ کر وہ بے حد حیران ہوئی۔ تمہارے سر کا درد کیسا ہے؟ اس کے پاس کھڑے ہو کر اس نے پوچھا۔ اب تو درد نہیں ہے۔ امامہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ رات کو کھانا کھائے بغیر ہی سو گئی تھی۔ اس کے پاس برآمدے میں ٹھنڈے فرش پر بیٹھتے ہوئے وہ بولی۔ وہ خاموش نہیں۔ سیدہ اماں ایک گرم اونی شال اوڑے ہوئے تھی۔ امامہ نے ان کے کندھے پر اپنا چہرہ ٹکا دیا۔ اس کے سن چہرے کو گرم شال سے ایک عجیب سی آسودگی کا احساس ہوا۔ اب تم شادی کر لو آمنہ، سیدہ اماں نے اسے کہا کہ وہ اسی طرح گرم شال میں اپنا چہرہ چھپائے رہی۔ سیدہ اماں پہلی بار یہ بات نہیں کہہ رہی تھی۔ آپ کر دیں، وہ ہمیشہ کی طرح اس بات پر خاموشی اختیار کر لیتی۔ کیوں؟ وجہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن آج پہلی بار وہ خاموش نہیں رہی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ سیدہ اماں اس کی بات پر حیران ہوئی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ امامہ نے سر ان کے کندھے سے اٹھا لیا۔ تمہیں کوئی پسند ہے؟ سیدہ اماں نے ان سے پوچھا۔ وہ سر جھکائے صحن کے فرش کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے پسند ہے؟ نہیں، مجھے کوئی پسند نہیں ہے۔ سیدہ اماں کو ان کی آواز بھرائی ہوئی لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اس نے ایک بار پھر ان کی شال میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ تمہاری شادی ہو جائے گی تو میں انگلینڈ چلی جاؤں گی، انہوں نے سر کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، اور اس کے سر کو تھپتھپاتے ہوئے انہیں احساس ہوا کہ وہ شال میں منہ چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آمنہ بیٹا، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے پریشان ہو کر اس کا چہرہ اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ کامیاب نہیں ہوئی اور اسی طرح ان کے ساتھ لگ کر وہ روتی رہی۔ اللہ کے لیے کچھ تو بتاؤ، کیوں رو رہی ہو؟ وہ دل گرفتہ ہو گئی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، سر میں درد ہو رہا ہے۔ انہوں نے زبردستی اس کا گیلا چہرہ اوپر کیا تھا۔ وہ اپنی آستینوں سے چہرہ پونچھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں اور اس نے سیدہ اماں سے آنکھیں نہیں ملائی تھیں۔ سیدہ اماں ہکا بکا اسے باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہی۔ سیدہ اماں اس کی شادی کی بات کرنے والی اکیلی نہیں تھی۔ اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ڈاکٹر سبزی علی نے ایک بار پھر سے شادی کا ذکر کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی، تب انہوں نے انکار کر دیا، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اب آزاد تھی۔ مجھے کچھ عرصہ جاب کر لینے دیں، اس کے بعد میں شادی کر لوں گی، اس نے ڈاکٹر سبزی علی سے کہا تھا۔ شاید یہ پچھلے سالوں میں سے ڈاکٹر سبزی علی پر مالی طور پر ایک بوجھ بننے کا احساس تھا جس سے وہ نجات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ پھر کہیں اس کے لاشعور میں یہ چیز بھی تھی کہ ڈاکٹر سبزی علی کو ان کی شادی پر ایک بار پھر اخراجات کرنا پڑیں گے، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ ان کے اخراجات کے لیے وہ کچھ جمع کر لے۔ اس نے یہ بات ڈاکٹر سبزی علی کو اس لیے نہیں بتائی کہ وہ ان سے جاب کی اجازت لے لی تھی۔ شاید وہ کچھ عرصہ ابھی مزید جاب کرتی، مگر جلال انصر سے اس ملاقات کے بعد وہ ایک تکلیف دہ ذہنی دھچکے سے دوچار ہوئی تھی۔ اس نے یکدم سیدہ اماں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ نہیں جانتی تھی سیدہ اماں نے ڈاکٹر سبزی علی سے اس بات کا ذکر کیا یا نہیں، مگر خود ان دنوں مکمل طور پر اس کے لیے رشتے کی تلاش میں سرگرداں تھیں، اور اس کوشش کا نتیجہ فہد کی صورت میں نکلا تھا۔ فہد ایک کمپنی میں اچھے عہدے پر کام کر رہا تھا۔ اس کی شہرت بھی بہت اچھی تھی۔ فہد کے گھر والے اسے پہلی بار دیکھ کر پسند کر گئے، مگر اس کے بعد سیدہ اماں نے ڈاکٹر سبزی علی سے اس رشتے کی بات کی۔ ڈاکٹر سبزی علی کو کچھ تامل ہوا، شاید وہ اس کی شادی اب بھی اپنے جاننے والوں میں کرنا چاہتے تھے، مگر سیدہ اماں کی فہد اور اس کے گھر والوں کی بے پناہ تعریفوں کے بعد، فہد اور اس کے گھر والوں سے خود ملنے کے بعد، انہوں نے سیدہ اماں کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ البتہ انہوں نے فہد کے بارے میں بہت چھان بین کروائی تھی اور پھر وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ فہد کے گھر والے 1 سال سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر اچانک انہوں نے چند ماہ سے شادی پر اصرار شروع کر دیا۔ یہ صرف اتفاق تھا کہ ڈاکٹر سبزی علی اسی دوران اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے انگلینڈ میں تھے جب فہد کے گھر والوں کے اصرار پر تاریخ طے کر دی گئی۔ سیدہ اماں فون پر ان سے مشورہ کر لیتی اور ڈاکٹر سبزی علی نے انہیں اپنا انتظار کرنے کا کہا تھا۔ وہ فوری طور پر نہیں آ سکتے تھے، البتہ انہوں نے کلثوم آنٹی کو پاکستان واپس بھجوا دیا تھا۔ اس کی شادی کی تیاری کلثوم آنٹی اور مریم نے ہی کی تھی، جو راولپنڈی کے کچھ ہفتوں کے لیے اپنے سسرال لاہور آ گئی تھی۔ ڈاکٹر سبزی علی نے اس کی شادی کی طے ہو جانے کے بعد طویل گفتگو کی۔ ان تینوں بیٹیوں کو شادی اور اپنے خاندان میں ہی ہوئی تھی۔ ان کے سسرال نے کسی نے جہیز کا نام نہیں لیا، مگر ڈاکٹر سبزی علی نے تینوں بیٹیوں کے جہیز کے لیے مخصوص کی جانے والی رقم انہیں تحفۃً دے دی تھی۔ 8.5 سال پہلے جب آپ میرے گھر آئی تھیں تو میں نے آپ کو اپنی بیٹی کہا تھا، تو میں نے آپ کے لیے کچھ رقم رکھی تھی۔ وہ رقم آپ کی امانت ہے، آپ اسے ویسے ہی لے لیں، یا پھر میں مریم اور کلثوم سے کہہ دوں گا کہ وہ آپ کی جہیز کی تیاری پر اسے خرچ کریں۔ سیدہ اماں کی خواہش تھی کہ شادی ان کے گھر پر ہو، ورنہ میں چاہتا تھا کہ شادی میرے گھر پر ہو، آپ کے گھر پر، انہوں نے اس سے کہا تھا۔
مجھے اس بات پر بہت رنج ہے کہ میں چوتھی بیٹی کی شادی میں شرکت نہیں کر سکوں گا، مگر شاید اس میں بھی کوئی بہتری ہے۔ میں پھر آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ کسی طرح شادی پر آ جاؤں۔ وہ ان کی باتوں کے جواب میں بالکل خاموش رہی۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، نہ یہ کہ اصرار کیا کہ اپنی شادی پر رقم خرچ کرے گی یا نہیں۔ وہ شادی ان کی رقم سے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس دن اس کا دل چاہا کہ ایک اور احسان لینے کو۔ وہ اس پر اتنے احسان کر چکے تھے کہ اب ان احسانوں کی عادت ہو گئی تھی۔ پھر صرف ایک گلہ تھا، وہ آخر شادی میں شرکت کیوں نہیں کر رہے تھے۔ فہد کے گھر والوں کا اصرار تھا کہ شادی سادگی سے ہو، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا تھا۔ امامہ خود بھی شادی سادگی سے کرنا چاہتی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ فہد کے گھر والوں کا شادی پر اصرار دراصل کچھ اور وجوہات کی بنا پر تھا۔ اس کا نکاح مہندی والی شام کو ہونا تھا، مگر شام کو سپہر کے قریب فہد کے گھر والوں کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی کہ نکاح اگلے دن یعنی شادی والے دن ہی ہوگا۔ تب اسے یاد آیا کہ سیدہ ماں کو کوئی اندازہ نہیں تھا فہد کے گھر سے کوئی مسئلہ ہے۔ مہندی کی ویسے بھی کوئی لمبی چوڑی تقریب نہیں تھی، پھر سیدہ ماں کے بہت سے قریبی لوگ تھے جو نزدیکی ہمسائے بھی۔ نکاح کی تقریب کے لیے جس کھانے کا اہتمام کیا گیا وہ لوگوں کو سرو کر دیا گیا۔ شادی کی تقریب بھی سادگی سے ہو رہی تھی۔ 4 بجے بارات کو آنا تھا اور 6 بجے رخصتی تھی، لیکن بارات آنے سے 1 گھنٹہ پہلے فہد کے گھر والوں نے سیدہ ماں کو فہد کی روح پوشی کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے اس رشتے سے معذرت کر لی۔ امامہ کو 4 بجے تک اس سارے معاملے کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ فہد کے گھر سے روسی لباس پہلے ہی بھجوا دیا تھا۔ وہ اس وقت وہ لباس پہنے تیار بیٹھی تھی جب مریم اس کے کمرے میں آئی۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ اس نے امامہ کو کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کہا۔ اس نے امامہ کو فوری طور پر یہ نہیں بتایا تھا کہ فہد کے گھر والے انکار کر چکے ہیں۔ انہوں نے امامہ سے صرف یہی کہا تھا کہ فہد کے گھر والوں نے شادی کینسل کر دی ہے اور اس کے گھر میں کسی قریب عزیز کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ بتا کر بہت افراتفری میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ امامہ نے کپڑے تبدیل کر لیے، لیکن اس وقت اس کی چھٹی حس نے اس پریشانی سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ اسے مریم کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور باہر موجود لوگوں کے تاثرات میں ان کے تمام شبہات کی تصدیق کر دی۔ وہ سیدہ ماں کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے: کلثوم آنٹی، میمونہ، نورالعین آپا، ہمسائے میں رہنے والی چند عورتیں، مریم اور سیدہ ماں۔ مریم سیدہ ماں کو پانی پلا رہی تھی۔ وہ بہت نڈھال نظر آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل کی دھڑکن رکی۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ اس کے اندر داخل ہوتے ہی سب کی نظریں اس پر پڑی۔ میمونہ آپا اس کی طرف تیزی سے بڑھیں۔ آمنہ تم باہر جاؤ۔ انہوں نے اسے ساتھ لے جانے کی کوشش کی۔ اماں کو کیا ہوا ہے؟ وہ ان کی طرف بڑھ گئی۔ کلثوم آنٹی نے کمرے میں موجود لوگوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا۔ وہ سیدہ ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ سیدہ ماں کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ امامہ کو دیکھ رہی تھی، مگر اسے یوں لگا جیسے وہ اس وقت دیکھ نہیں پا رہی۔ گلاس ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے انہوں نے اسے ساتھ لگا کر رونا شروع کر دیا۔ کمرہ خالی ہو چکا تھا، صرف ڈاکٹر سبت علی کی فیملی وہاں تھی۔ کیا ہوا ہے اماں؟ مجھے بتائیں، امامہ نے انہیں نرمی سے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ فہد نے اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر گھر سے بھاگ کر کسی اور سے شادی کر لی ہے، مریم نے مدھم آواز سے کہا۔ وہ لوگ کچھ دیر پہلے ہی معذرت کرنے آئے تھے۔ وہ لوگ یہ رشتہ ختم کر کے چلے گئے ہیں۔ چند منٹ تک وہ بالکل ساکت رہی۔ خون کی گردش، دل کی دھڑکن، چلتی ہوئی سانس۔ چند سیکنڈ کے لیے سب کچھ جیسے رک گیا تھا۔ کیا میرے ساتھ یہ بھی ہونا تھا؟ اس نے بے اختیار سوچا۔ کوئی بات نہیں اماں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے بڑی سہولت سے اماں سیدہ اماں کے آنسو صاف کیے اور کچھ ایک بار پھر انہیں بحال کیا۔ سوائے اس کی رنگت کے وہ فقط تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، سیدہ اماں کو ان کی باتوں پر اور بھی رونا آ گیا۔ یہ میری وجہ سے ہوا ہے نا۔ میں امامہ نے انہیں بات کرنے اگر میں جلال کے نہ ملنے پر صبر کر سکتی ہوں تو پھر یہ ایک ایسا شخص تھا جس کے ساتھ میری کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی۔ اس نے اپنے روسی لباس کو طے کرتے ہوئے سوچا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ یہاں بھی لوگوں کے سامنے نظریں چرا کر اور سر جھکا کر چلنا پڑے گا، کچھ باتیں اور بےعزتی برداشت کرنی پڑے گی، تو پھر کیا ہوا؟ اس میں کون سا میں نے کچھ نیا کیا ہے؟ مریم کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے ساتھ وہ چیزیں سمیٹنے لگی۔ ابو کو فون کر دیا، انہوں نے امامہ کو بتایا۔ وہ پہلی بار کچھ جھنجھلائی۔ کیوں خواہ تم لوگوں نے تنگ کر رہے ہو؟ انہیں وہاں سکون سے رہنے دو، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور تم۔ اس نے مریم کی بات کاٹ دی۔ مریم، میری زندگی میں اس سے بڑے حادثے ہو چکے ہیں، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ مجھے تکلیف سہنے کی عادت ہو چکی ہے۔ تم سیدہ اماں کو تسلی دو، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور ابو کو بھی خواہ تنگ نہ کرو، وہ وہاں پریشان ہوں گے۔ امی کو چیزیں سمیٹتے ہوئے وہ اب نارمل سی لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، سیدہ اماں
کے ساتھ یکدم کلثوم آنٹی بھی اندر آ گئیں۔ امامہ کو ان دونوں کے چہرے بہت عجیب لگے۔ کچھ دیر پہلے کے برعکس وہ دونوں بے حد خوش نظر آ رہی تھیں، اور اس کے کسی سوال سے پہلے کلثوم آنٹی نے اسے سالار کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ وہ دم بخود ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو تمہارا نکاح اسے کر دیا جائے، آنٹی نے پوچھا۔ سبت علی سے بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر ابو سے جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جیسا بہتر سمجھیں کر دیں۔ اس نے ایک اپنے دوست سے تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے۔ اس مطالبے پر کچھ حیران ہوئی تھی، مگر فرقان سے ملنے سے انکار نہیں کیا۔ میرے دوست نے 8-9 سال پہلے ایک لڑکی سے نکاح کیا تھا اپنی پسند سے۔ وہ چپ چاپ فرقان کو دیکھتی رہی۔ وہ آپ سے شادی پر تیار ہے، مگر وہ لڑکی کو طلاق نہیں دینا چاہتا۔ وہ کچھ وجوہات کی بنا پر وہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں رہی، لیکن وہ اب بھی اسے اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کو یہ سب بتا دوں تاکہ آپ کو اگر اس پر کوئی اعتراض ہو تو اس بات کو یہیں ختم کر دیں گے، لیکن میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ شاید وہ لڑکی اسے کبھی بھی نہ ملے۔ 8-9 سال سے اس کا میرے دوست سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ ایک موہوم سی امید ہے جس پر وہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ ڈاکٹر سبت علی صاحب آپ کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں اور اس حوالے سے آپ میری بہن کی طرح ہیں۔ اس وقت اس صورتحال سے نکلنے کے لیے یہی بہتر ہے کہ اسے شادی کر لیں۔ وہ لڑکی اسے کبھی بھی نہیں ملے گی، کیونکہ نہ وہ اسے پسند کرتی تھی اور نہ ہی اس نے اس سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اب تو اتنا لمبا عرصہ بھی گزر چکا ہے۔ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ دوسری بیوی تو امام ہاشم، یہ ہے تمہاری وہ تقدیر جب تک تم سے پوشیدہ تھی، اس نے سوچا۔ ڈاکٹر سبت علی اس شخص کے بارے میں یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اسے میرے لیے منتخب کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے میرے لیے یہی بہتر ہو۔ میں جلال کی بھی تو دوسری بیوی ہی بننے کے لیے تیار تھی، اسے محبت کرنے کے باوجود، اور اس شخص کی بیوی بننے پر مجھے کیا اعتراض ہوگا جس سے مجھے کوئی محبت بھی نہیں ہے۔ ایک بار پھر جلال یاد آیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کی بیوی جب بھی آئے وہ اسے رکھ سکتے ہیں، میں بڑی خوشی سے اس کو اجازت دوں گی، مدھم آواز نے کسی ملال کے بغیر اسے فرقان سے کہا۔ 15 منٹ بعد سے پہلا شوق اس پر لگا جب نکاح نام نے ان کے سامنے سالار سکندر کا نام لیا تھا۔ سالار سکندر عثمان، سکندر عثمان۔ اسے نکاح خاں کے منہ سے نکلنے والے لفظوں سے جیسے کرنٹ سا لگا تھا۔ وہ نام ایسے نہیں تھے جو شخص کے ہوتے ہیں۔ سالار سکندر، سکندر عثمان، اور پھر اسی ترتیب میں کیا یہ شخص زندہ ہے؟ اس کے سر پر جیسے آسمان آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر چادر کا گھونگھٹ نہ ہوتا تو اس کے چہرے کے تاثرات سب کو پریشان کر دیتے۔ نگاہ خاں اپنے کلمات دہرا رہا تھا۔ امامہ کا ذہن معوف اور دل ڈوب رہا تھا۔ اگر یہ شخص زندہ تھا تو میں اب تک اس سے نکاح میں ہوں۔ میرے خدا، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر سبت علی اسے کیسے جانتے ہیں؟ اس کے ذہن میں ایک فشار برپا تھا۔ آمنہ بیٹا، ہاں کہو۔ سعید احمد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سالار سکندر جیسے شخص کے لیے ہاں؟ اس کا دل مٹھی میں بھینچ گیا۔ وہ ہاں کے علاوہ اس وقت کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ خوف اور شوق کے عالم میں اس نے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ کاش کوئی معجزہ ہو، یہ وہ سالار سکندر نہ ہو، یہ سب کچھ اتفاق ہو۔ اس نے اللہ سے دعا کی۔ ان سب لوگوں کے کمرے سے چلے جانے کے بعد مریم نے اس کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید ہو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ مریم کی تشویش میں اضافہ ہوا۔ وہ سمجھ نہیں سکی اسے کیا کہہ رہی تھی۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ مریم، جسٹ ڈو می اے فیور۔ اس نے مریم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے نکاح کر لیا ہے، مگر میں آج رخصتی نہیں چاہتی۔ تم سعید احمد سے کہو میں ابھی رخصتی نہیں چاہتی۔ اس کے لہجے میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا کہ مریم اٹھ کر باہر نکل گئی اور بہت جلد واپس آ گئی۔ ماما، رخصتی نہیں ہو رہی ہے، سالار بھی رخصتی نہیں چاہتا۔ ماما کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کچھ کم ہوئی۔ ابو کا فون آنے والا ہے تمہارے لیے، وہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے امامہ کو مزید اطلاع دی۔ وہ فون سننے کے لیے کسی دوسرے کمرے میں آ گئی۔ انہوں نے کچھ دیر بعد سے فون کیا۔ اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ امامہ کا دل رونے لگا۔ سالار بہت اچھا انسان ہے، وہ کہہ رہے تھے میری خواہش تھی کہ آپ اس شادی میں ہو، مگر چونکہ آپ سعید احمد کے پاس رہ رہی تھی تو اس لیے میں نے ان کی خواہش اور انتخاب کو مقدم سمجھا۔ وہ سانس لینے تک قابل نہیں رہی تھی۔ مجھے اس علم نہیں تھا سالار نے اس سے کبھی پہلے شادی کی تھی، مگر تھوڑی دیر پہلے فرقان نے مجھے ان کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ صرف ضروراً اور تاکیداً کیا جانے والا نکاح تھا۔ فرقان نے مجھے تفصیل نہیں بتائی اور میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میرے جاننے والوں میں سالار ایک کوئی اچھا شخص ہوتا تو اس کے نکاح میں جان لینے کے بعد میں آپ کی شادی سالار سے کرنے کے بجائے کہیں اور کر دیتا، اور میرے ذہن میں سالار کے علاوہ اور کوئی آیا ہی نہیں۔ آپ خاموش کیوں ہیں آمنہ؟ انہیں بات کرتے ہوئے اس کا خیال آیا۔ ابو، آپ واپس کب آئیں گے؟ میں ایک ہفتے تک آ رہا ہوں، ڈاکٹر سبت علی نے کہا۔ مجھے آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ آپ خوش نہیں ہیں؟ ڈاکٹر سبت علی نے اس کے لہجے سے
پریشان کیا۔ آپ پاکستان آ جائیں، میں پھر آپ سے بات کروں گی، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ وہ رات کو سونے سے پہلے وضو کے لیے باتھ روم میں گئی تھی۔ وضو کر کے واپس آتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے کے بجائے صحن میں برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھ گئی۔ گھر میں اس وقت کوئی مہمان بھی نہیں تھا۔ وہ اور سعیدہ ماں ہمیشہ کی طرح تنہا تھے۔ سعیدہ ماں تھکاوٹ کی وجہ سے بہت جلد سو گئی تھی۔ وہ ملازمہ کے ساتھ گھر میں موجود کام نپٹاتی رہی۔ 10:30 بجے قریب ملازمہ بھی اپنا کام ختم کر کے سونے کے لیے چلی گئی۔ وہ شادی کے کاموں کی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں سے وہیں رہ رہی تھی اور امامہ کچن اور اپنے کمرے کے چھوٹے موٹے کام نپٹاتی رہی۔ وہ جس وقت ان سب کاموں سے فارغ ہوئی تو اس وقت رات کے 12:30 بج چکے تھے۔ وہ بہت تھک چکی تھی، مگر سونے سے پہلے وضو کے بعد وہ صحن سے گزرتے ہوئے یکدم اس کو اپنے دل میں اپنے کمرے میں جانے کو نہیں چاہا۔ وہیں برآمدے میں بیٹھ گئی۔ صحن میں جلنے والی روشنی میں اس نے اپنے ہاتھ اور کلائیوں پر لگی ہوئی مہندی کو دیکھا۔ مہندی بہت اچھی رچی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ کوہنیوں تک سرخ بیل بوٹوں سے بھرے ہوئے تھے اور اس نے کل بہت سالوں بعد پہلی بار بڑے شوق سے مہندی لگوائی تھی۔ اسے مہندی بہت پسند تھی۔ تہواروں کے علاوہ بھی اکثر ہاتھوں پر مہندی لگایا کرتی تھی، مگر 8.5 سال پہلے اپنے گھر سے نکلنے کے بعد اس نے کبھی مہندی نہیں لگائی۔ غیر محسوس طور پر ان تمام چیزوں سے اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی، مگر 8.5 سال کے بعد پہلی بار اس نے بڑے شوق سے اپنے ہاتھوں پر نقش نگار بنوائے تھے، نہ صرف ہاتھوں پر بلکہ پیروں پر بھی۔ وہ اپنے پیروں کو دیکھنے لگی۔ شال کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں اور بازوؤں کو اس کے نیچے چھپا لیا۔ اسجد سے جلال، جلال سے فہد اور فہد سے سالار۔ ایک شخص کو میں نے رد کیا، 2 نے مجھے رد کیا، چوتھا شخص جو میری زندگی میں شامل ہوا سب سے بدترین ہے، سالار سکندر۔ اس کے اندر دھواں سا بھر گیا۔ وہ اپنے اسی حلیے کے ساتھ اس کے سامنے تھا، کھلا گریبان، گلے میں لٹکتی زنجیر، ہیئر بینڈ میں بندھے بال، چبھتی ہوئی تضحیک آمیز نظریں، دائیں گال پر مذاق اڑاتی مسکراہٹ کے ساتھ پڑنے والا ڈمپل، کلائیوں میں لٹکتے بینڈ اور بریسٹ، عورتوں کی تصویروں والی تنگ جینز۔ وہ جیسے زندگی کے سب سے خواب کی سب سے بھیانک تعبیر بن کر اس کے سامنے آیا۔ اس کے دل میں سالار سکندر کے لیے ذرا بھر بھی عزت نہیں تھی۔ میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، مگر میں اتنی بری نہیں ہوں کہ تم جیسا برا مرد میری زندگی میں آئے، اس نے کئی سال پہلے فون پر اسے کہا تھا۔ شاید اسی لیے جلال نے بھی تم سے شادی نہیں کی، کیونکہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوتی ہیں، تمہاری جیسی نہیں، سالار نے جواباً کہا تھا۔ امامہ نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے سالار، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، تم واقعی مر جاتے تو زیادہ اچھا تھا، وہ بڑبڑائی، اور اس وقت ایک لمحے کے لیے اسے یہ خیال نہیں آیا کہ سالار نے کبھی بھی اس پر کوئی احسان کیا تھا۔ ڈاکٹر سبتلی جس رات پاکستان واپس آئے اس رات امامہ ان کے گھر پر ہی تھی، مگر رات کو اس نے سالار کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ مریم ابھی لاہور میں ہی تھی، اس نے آپس میں خوش گپیوں میں مصروف رہے۔ اگلے دن صبح بھی وہ اسی طرح اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب وہ امامہ کو ان کے تحائف کے بارے میں بتاتی رہی۔ وہ انگلینڈ سے امامہ اور سالار کے لیے کچھ لائے تھے۔ امامہ خاموشی سے سنتے رہی۔ سالار بھائی کو تو آج افطاری پر بلائیں، یہ مریم کی تجویز تھی۔ ڈاکٹر سبتلی نے مریم کے کہنے پر سالار کو فون کیا، تب امامہ خاموش رہی۔ وہ دوپہر کی نماز پڑھنے کے لیے باہر جانے لگے تو امامہ ان کے ساتھ باہر پہنچ تک آ گئی۔ ابو، آپ مجھ سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ ابھی؟ ڈاکٹر سبتلی نے حیرانگی سے کہا۔ نہیں، آپ نماز پڑھ کر آ جائیں، پھر واپسی پر۔ وہ کچھ دیر تشویش سے اسے دیکھتے رہے، پھر وہ کچھ کہے بغیر واپس باہر چلے گئے۔ میں سالار سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ وہ مسجد سے واپسی پر اپنی اسٹڈی میں آ گئے تھے اور امامہ بلا کسی تمہید توقف کے اپنا مطالبہ پیش کر رہی تھی۔ آمنہ، وہ دم خود رہ گئی۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ مسلسل فرش پر غور کر رہی تھی۔